मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और आसान कर दे मेरा काम, और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि समझ सकें मेरी बात। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान खान, प्रोग्राम सुबह अज़ीम का मेज़बान। आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हमारी दुआ है कि हमारी हर सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला के अज़ीम और बाबरकत नाम से हो, और हमारी हर शाम भी सुबह अज़ीम की तरह अज़मत से इख्तिताम पज़ीर हो। आमीन। नाज़रीन, इरशाद रब्बानी है वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और तहक़ीक़ हमने कुरान नसीहत के लिए आसान बनाया, पास कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे। नाज़रीन, कुरान करीम बिलाशुबा किताब रुश्द व हिदायत है, मगर उनके लिए जो इससे नसीहत हासिल करना चाहते हैं। आइए सुनते हैं तिलावत कलाम पाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाता है वक़ूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। नाज़रीन, इस्लाम दीन सादिक है और सच्चाई की तरगीब देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइज्जत से पहले सादिक व अमीन के नाम से पहचाने जाते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, सच्चाई नजात देती है और झूठ हलाक करता है।
ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے صدق و سچائی پر، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز اور پروگرام صبح عظیم کے روح رواں اور ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے ملک کے مختلف جامعات میں درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں جناب علامہ نور حسین صاحب۔ آپ راولپنڈی لاء کالج میں بطور لیکچرر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، بلا تاخیر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ صدق و سچائی کے لغوی و اصطلاحی معنی کیا ہیں اور اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ آج کا ٹاپک اور عنوان جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسلام کو ہم کہتے ہیں یہ سچائی کا دین ہے، سچائی کا مذہب ہے۔ تو لفظ صدق جو ہے یہ عربی زبان کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ بے شک صدق جو ہے یعنی سچائی جو ہے، جو راست بازی جو ہے، جو دیانت ہے، امانت ہے، جو صداقت ہے، وہ نجات دیتی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو گویا کہ اس میں صدق اور کذب دونوں بیان کر دیے، وہ ان کے متضاد بھی، اپوزٹ بھی، کیونکہ الاشیاء اور تعرف باضدادہا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں، اور اجتماع ضدان محال است، دو ضدیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں صدق ہوگا وہاں کذب نہیں ہوگا، یہاں کذب ہوگا صدق نہیں ہوگا۔ تو لفظی معنی تو سچائی، راست بازی، امانت، دیانت، سارے مفاہیم اس کے اندر موجود ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون بڑا سچا ہو سکتا ہے اللہ کے کلام سے؟ تو اللہ کا کلام سب سے سچا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تو اس کے لیے حق کا لفظ بھی جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ کریم نے سچوں کی بڑی شان بیان کی، جن کے اندر یہ صدق کا وصف پایا جاتا ہے۔ یہ ایک اعلیٰ ترین اخلاقی وصف ہے جو اللہ رب العالمین اپنے مخلص اور انعام یافتہ لوگوں کو عطا فرماتے ہیں۔ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ اپنا انعام و اکرام فرماتے ہیں نبیوں پر اور سچوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، اور صالحین اولیاء بزرگان دین پر، اور جو ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں۔ اسی لیے یہی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ تو اصطلاح میں صدق سے مراد، سچائی سے مراد ہے کہ انسان کے قول اور فعل جو ہے اس میں مطابقت ہو، اس میں تضاد نہ ہو، اس کے ظاہر اور باطن میں مطابقت ہو، اور اس کی جلوت اور خلوت میں مطابقت ہو۔ جس طرح جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، ایمان مجمل یہ ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو۔ تو اس اعتبار سے دل کی تصدیق، دل کی سچائی، پھر زبان کی سچائی، اور پھر کردار اور عمل کی سچائی، یہ اصطلاح میں ان تینوں شعبوں میں جب صدق پیدا ہو جائے تو سمجھے وہ ایک آئیڈیل اور کامل مومن بن جاتا ہے۔ جی ناظرین، صدق ایک اعلیٰ ترین اخلاقی وصف ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب آتے ہیں۔ علامہ نور حسین صاحب، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں صدق و سچائی کے بارے میں کیا احکامات و تعلیمات ہمیں ملتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب، بڑا اہم سوال ہے۔ اصل میں قرآن و حدیث ہی اساس شریعت ہے۔ تو اسلام کے جتنے بھی احکام، خواہ وہ عبادات سے، ایمانیات سے، عقائد و معاملات سے متعلق ہوں، تو قرآن اور حدیث انہیں بیان کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ آپ کا سوال کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہے، اس حوالے سے مجھ سے قبل ڈاکٹر قبلہ
محمد عظیم فاروقی صاحب نے اس کی تعریف بڑی جامعیت سے بیان فرمائی اور اس میں کچھ آیات و احادیث کوٹ فرمائی ہیں آپ نے اس کی معنویت کو واضح کرنے کے لیے۔ تو چونکہ تعلیمات بہت وسیع ہیں، اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، سبحان ماشاء اور جو صدق لے کر تشریف لائے یعنی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہ متقی ہے۔ تو یہ تقوی بڑا اعلیٰ وصف ہے انسان کا، اور انسان کے مقام کا مدار تقوی پر ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ صدق لانے والے اور صدق کی تصدیق کرنے والے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ساری عظمتیں صدق سے وابستہ ہیں۔ اللہ رب العزت کے رسول محتشم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ خود تعارف موضوع میں فرما رہے تھے کہ آپ علیہ السلام صادق و امین کے القاب سے مشہور تھے اس معاشرے میں، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ رب العزت کا وصف ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء کرام کے وصف کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے صدق ان کا وصف بیان کیا ہے کہ صدیقہ۔ تو یہ وصف یعنی انبیاء کرام کا وصف بھی ٹھہرا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کو فالو کیا جاتا ہے، وہ نمونہ ہوتے ہیں، تو ان کی تعلیمات سچی ہوتی ہیں، وہ جو دین پیش کرتے ہیں وہ سچا دین ہوتا ہے، اس لیے اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مومنین کاملین کے اوصاف میں اسے بیان کیا ہے، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور چند اخلاقی اوصاف بھی بیان کیے، اور آخر میں ان کے لیے بشارت بیان ہوئی اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ ایسا وصف ہے، ایسا عمل ہے صدق کہ اس پر بخشش کی نوید سنائی گئی ہے، سبحان، اس پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی، قرآن مجید کی چند اور آیات بھی میں کوٹ کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، چند احادیث اس حوالے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صدق جو ہے یہ نیکی ہے، اور فرمایا نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، والبر یہدی الی الجنہ، اور فرمایا آدمی جو سچ بولتا رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو صدیق سچ بولنے والے کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دعویٰ پر ہی فوراً آمنا و صدقنا کہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو صدیق یہی وجہ ہے کہ آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ تو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ چیزیں ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی وہی اسلوب اختیار فرمایا کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کے برعکس سچائی ہمیشہ جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔
ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ فرد اور معاشرہ سچائی سے کس طرح برکات حاصل کرتا ہے اور کون کون سی برکات حاصل کرتا ہے؟ دیکھو، صدق جو ہے، سچائی جو ہے، یہ ایک انسان کا بہت اعلیٰ ترین اخلاقی وصف ہے، اور دنیا کے ہر مذہب میں، ہر دھرم میں، ہر معاشرے میں صدق اور سچائی کو ہمیشہ جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور صادق و صدیقین جو ہے ان کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، اس کے لیے انگریزی میں ٹروتھ کا لفظ ہے۔ آپ تو لٹریچر کے آدمی ہیں، جان کیٹس کی وہ مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ بیوٹی از ٹروتھ، ٹروتھ بیوٹی، دیٹ از آل یو نو آن ارتھ اینڈ آل یو نیڈ ٹو نو۔ تو ٹروتھ اور سچائی اور صدق جو ہے یہ انسان کے نہ صرف اپنے لیے اطمینان بخش ہے، سرکار فرماتے ہیں جس قلب میں صدق ہے اللہ اس کو نور سے بھر دیتا ہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا حضور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، تو آپ نے کوئی ایسا وظیفہ نہیں بتایا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں جی آیت کریمہ پڑھو یا کلمہ طیبہ شریف کا ورد کرو یا سورہ یاسین کی تلاوت کرو، سورہ قریش پڑھو۔ تو آپ نے فرمایا کہ صدق، زبان سے سچ بولو اور لقمہ حلال کھاؤ۔ تو اس اعتبار سے جو ہے صدق جو ہے وہ انسان کی ذات کے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ پھر جو ہے صدق جو ہے انسان کے قلب کو نور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو حقیقی سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے جو سچائی کی بنیاد ہے۔ تو معاشی طور پہ دیکھا جائے تو سرکار نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو تجارت میں صدق کو اپناتا ہے اپنے روزی روٹی کمانے میں، تو وہ معمولی نہیں ہے، وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کا ساتھی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کے الٹ دیکھیں، کسی نے پوچھا حضور کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ کیا وہ کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ فرمایا کیا وہ صدق سے عاری ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک قسم کی ضد ہے۔ تو مومن کا اوڑھنا بچھونا ہی صدق ہے۔ صدق جو ہے وہ صرف اپنے قلب کے لیے یعنی اپنی ذات کی حد تک نہیں، بلکہ اس سچائی کو اپنے عمل اور کردار میں، چاہے وہ معیشت میں ہے، چاہے وہ معاشرت میں ہے، چاہے وہ سیاست میں ہے، ہر شعبہ زندگی میں اگر دیکھیں تو عدل جو ہے اور انصاف جو ہے وہ بھی صدق کی ہی ایک عملی تصویر ہے، ایک عملی مظاہرہ ہے۔ جو نماز ہے، جب ہم نے زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ نماز کیا ہے؟ یہ کلمہ طیبہ ایک اقرار ہے، اور اس اقرار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز کی ادائیگی کریں، یہ کردار کا صدق ہے۔ جب ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں تو پھر زکوٰۃ بھی ادا کریں، پھر ہم حج بھی کریں، پھر ہم روزہ بھی رکھیں، پھر جو ہے ہم حرام خوری سے بھی بچیں۔ ہر شعبہ زندگی میں گویا کہ صدق جو ہے یہ ایک مومن کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اور وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ نے ہر نبی کو، یوسف علیہ السلام کو بھی کہا وہ صدیق ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو، سارے انبیاء و مرسلین کا یہ ایک مشترکہ وصف ہے، یہ اللہ کا بھی وصف ہے اور یہ اہل ایمان کا بھی وصف ہے، اور یہ ایک اعلیٰ ترین اخلاقی قدر ہے۔ جس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے سمجھے وہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی کی طرح۔ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ مجھے جنت مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اور صرف سچ ہی جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ ہم اپنے دوسرے معزز مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامہ نور حسین صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ سچائی کی عدم موجودگی میں معاشرہ کن مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے؟ جناب، حقیقت یہ ہے کہ گناہ کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، کچھ متعدی اثرات ہوتے ہیں جو آگے دوسروں تک پھیلتے ہیں۔ جی،
تو یہ اس طرح کا گناہ ہے صدق سے رکنا، جھوٹ اختیار کرنا، کہ اس کے اثرات متعدی ہیں، اس سے معاشرہ متاثر ہوتا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس معاشرے پر پڑتے ہیں۔ مثلاً اس طرح معاشرہ کے افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ ایک تاجر ہے، وہ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ میں یہ چیز اتنے میں، ایک اس کی قیمت طے ہوتی ہے کہ میں سپلائی کروں گا، کوالٹی اس کی دکھاتا ہے۔ اب وہ جب صدق سے ہٹ جاتا ہے، عدم صدق کی وجہ سے اس کی کوالٹی ڈاؤن کر دیتا ہے، تو اس طرح آگے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے کہ ان سے تو قیمت لی گئی ہے اعلیٰ کوالٹی کی چیز کی، اور پیسے وصول کیے گئے ہیں ادنیٰ کوالٹی، لو کوالٹی کی چیز دی گئی ہے انہیں، تو اس طرح ان کا مالی نقصان ہو جائے گا۔ پھر اس کے اثرات صحت پر بھی پڑتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو ان کے مالی حقوق متاثر ہوئے، پھر ان کی صحت کو بھی اس کا نقصان ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بندے پر جو ہے آگے مثال کے طور پر ایک اور کنٹری کو وہ مال سپلائی کیا جا رہا ہے، کسی کمپنی کو ایک کمپنی مال دے رہی ہے، تو ان کی تجارت پھر رک جائے گی، ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا جب وہ جھوٹ بولیں گے۔ تو اب اس کا یعنی من حیث القوم ایسے لوگوں پر، مثلاً ایک مسلمان جب یہ کام کرے گا، جھوٹ بولے گا، عدم صدق کی وجہ سے مسلمانوں کا جو ایک وقار ہے، جو ان کی شخصیت ہے، ان کا سٹیٹس ہے، اس میں فرق آ جائے گا دیگر قوموں کے ہاں، اور یہ ایک قوم شمار نہیں ہوں گی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیے، آج ہمارے اندر جو ہے یہ صدق مفقود نظر آتا ہے، اس میں ایک کمی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچ بولنے والا تاجر، امانت دار تاجر روز قیامت انبیاء کی معیت میں ہوگا، صدیقین کی معیت میں، شہداء و صالحین کی معیت میں ہوگا۔ تو دیکھیں جی، وہ صدق سے جب ہٹ جائے گا تو اسے وہ آخرت کے وہ درجات نصیب نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات معاشرے پر یہ بھی پڑیں گے کہ اس معاشرے کے اندر پھر بے راہ روی آئے گی، اس معاشرے کے افراد جرائم پیشہ بنیں گے۔ جب کہیں حقوق سلب ہوتے ہیں، حقوق تلف ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ دھوکے کا معاملہ ہوتا ہے، تو ایک سطح وہ آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ ایک اخلاقی دائرے سے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں جب یہ بے راہ روی اس طرح بڑھ جائے۔ تو معاشرے کے اندر جو اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں ان پر زد پڑتی ہے اس کی وجہ سے۔ اس طرح صدق کی وجہ سے لوگوں کی جانوں کا بھی نقصان ہوا، معاشرے کے افراد ان کے مالوں کا بھی نقصان ہوا، اور پھر من حیث القوم ان پر ایک حرف آیا کہ انہوں نے صدق کو ترک کر دیا۔ بے شک جی ناظرین، سچائی کی عدم موجودگی میں فرد اور معاشرہ کی زندگی سے سکون اور اطمینان ختم ہوتا جاتا ہے، اور انسان آہستہ آہستہ لالچ، حرص اور بد اعتمادی کا شکار ہوتا جاتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام۔ تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، یا نبی خوب ہوا خوب
हुआ खूब हुआ, या नबी खूब हुआ, खूब हुआ, खूब हुआ, तू जो अल्लाह का। फ़ख्र आदम जो न होता तो फरिश्ता होता, फ़ख्र आदम जो न होता तो फरिश्ता होता, बनी आदम से जो मंसूब हुआ खूब हुआ, बनी आदम से जो मंसूब हुआ खूब हुआ, बनी आदम से जो मंसूब हुआ खूब हुआ। हुस्न यूसुफ में तेरा नूर था, ए नूर खुदा। हुस्न यूसुफ में तेरा नूर था, ए नूर खुदा। चाराए दीदाए याकूब हुआ खूब हुआ, चाराए दीदाए याकूब हुआ खूब हुआ, तू जो अल्लाह का। दाग है रोज़े क़यामत मेरी, शर्म उनके हाथ। दाग है रोज़े क़यामत मेरी, शर्म उनके हाथ। मैं गुनाहों से जो महजूब हुआ खूब हुआ, मैं गुनाहों से जो महजूब हुआ खूब हुआ, तू जो अल्लाह का महबूब हुआ खूब हुआ, या नबी खूब हुआ, खूब हुआ, खूब हुआ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा अगला सवाल ये है कि सूफ़े कराम की ज़िंदगी से सिद्क़ व सच्चाई के बारे में हमें क्या तालीमात मिलती हैं? सिद्क़ खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार का वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शराफत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो तरीक़त और तसव्वुफ़, सच्ची बात यह है कि इनकी सारी काविशें, मैंने अपने हज़रत से पूछा, यहाँ पर हमें ज़िक्र कराते हैं, कभी मुराकबा कराते हैं, कभी तहज्जुद पढ़ाते हैं, कभी रोज़े रखवाते हैं, और कभी जो है वो हक हो के ज़रबे लगवाते हैं। तो इससे क्या होगा? तो फरमाते थे, बेटा इससे क़ल्ब पाक होगा, दिल की सफाई होगी। क्योंकि सरकार ने फरमाया कि इन्ना फिल जासदी लमुद्गा इज़ा सालहत सालत जासदु कुल्लु व इज़ा फासदत फासदत जासदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। इंसान के जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, जब वो ठीक हो
تو سارا جسم ٹھیک کام کرتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم جو ہے وہ خراب کام کرتا ہے۔ الا خبردار واہی القلب، وہ قلب ہے۔ تو یہ دل جو ہے جب صدق سے بھر جاتا ہے، پاکیزگی سے بھر جاتا ہے، اس کے اندر سے نفرتیں نکل جاتی ہیں، کینہ نکل جاتا ہے، حسد نکل جاتا ہے، تکبر نکل جاتا ہے، گندی خواہشات نکل جاتی ہے، منافقت، کفر و شرک اور لالچ و طمع نکل جاتا ہے، تو پھر قلوب المومن عرش اللہ۔ تو یہ قلب کی سچائی جو ہے پھر اس کی سوچ کی سچائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، سوچ کی سچائی پھر کردار کی سچائی کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے۔ جس طرح بابا بلے شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ بلے نو لوکی متی دیں دے، بلیا جا بے وچ مسیتی، پائی وچ مسیتاں دے کی ہندا جے دلو نماز نہ نیتی۔ تو دیکھو سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی روزے دار ہے لیکن اس کا روزہ اس کو صدق کی طرف رہنمائی نہیں کرتا، اسے جھوٹ بلوا رہا ہے، تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے دامن میں صدق نہیں ہے، رزق حلال نہیں ہے، تو وہ نماز، وہ عبادت، وہ بے اثر ہے۔ اگر اس نے صدق سے رزق نہیں کمایا، حج عمرے کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، تو وہ بھی ایک فیوٹائل ایکسرسائز بن جاتی ہے۔ تو ہر عمل کی بنیاد جو ہے وہ صدق اور سچائی کے اوپر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب وحی نازل ہوئی، آپ کوہ صفا پہ چڑھے، ساری قوم کو بلایا، جو ان کا اس وقت طریقہ تھا، سارے لوگ آئے، تو آپ نے کوئی آیت نہیں سنائی، انہیں کوئی حدیث نہیں سنائی، بلکہ اتنا فرمایا کہ بھئی مجھے بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات کچھ درست مان لو گے کہ یہ سچ ہے؟ تو کہیں گے ہم نے 40 سال ہو گئے آپ کو شب و روز، سفر حضر، خوشی غمی ہر حال میں دیکھتے ہوئے، آپ تو صدق کے پیکر ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ سے تو جھوٹ کا ہم تصور نہیں کر سکتے، تو آپ کہیں گے تو درست ہوگا۔ تو پھر سرکار نے اپنی صدق پہ ان سے گواہی لینے کے بعد فرمایا کہ دیکھو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ وحدہ ہے لا شریک ہے۔ اب ایک ریسرچ یہ ہے کہ یقیناً صوفیاء کرام، بزرگان دین، انہوں نے اسلام پھیلایا دنیا میں، لیکن جو تاریخی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پاک و ہند کی سرزمین میں، وہ مالابار کے علاقے یا وہ ساحلی علاقے، وہاں سے پہ عرب تاجر آئے۔ عرب تاجروں کی تجارت کی صداقت دیکھ کے کہ وہ وعدہ کر رہے ہیں تو پورا کر رہے ہیں، چیز بیچ رہے ہیں تو صحیح ناپ اور تول کر کے دے رہے ہیں، اور کوئی غلط بیانی نہیں، کوئی فراڈ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں۔ جس طرح سرکار نے ایک شخص سے جو ہے وہ لین دین کیا، تو اس نے کہا ٹھہرے میں ابھی گھر سے پیسے لے آؤں، 3 دن بعد آیا تو سرکار ادھر ہی کھڑے، تو آپ نے بہرحال اس کو گالی گلوچ نہیں کیا، برا بلکہ کہ تم نے مجھے بڑی مشقت میں ڈالا۔ تو صوفیاء کرام، ان کا اوڑھنا بچھونا یہ ہے کہ صدق ہونا چاہیے، زبان پر بھی، قلب میں بھی، کردار میں، اور یہ تب ہوگا جب ہم اپنے دل کے اوپر اللہ کے ذکر کا پہرا بٹھائیں۔ بے شک ناظرین، صوفیہ کرام کی زندگیاں صدق و سچائی کا عملی نمونہ ہوتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا آخری سوال ہمارے دونوں معزز مہمانان گرامی سے ہوتا ہے، اور ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل کو سچائی کے وصف کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے؟ جی علامہ نور حسین صاحب، آپ پلیز۔ بڑا بنیادی سوال ہے جناب۔ اصل میں نوجوان یہ مستقبل کی قوم ہوتے ہیں، تو اگر انہیں سچائی کی تعلیم، تلقین، تربیت نہ دی جائے تو اسلام کی تعلیمات آگے نہیں پہنچ سکتی۔ نوجوانوں کو سچائی کی تربیت دینا بہت ضروری ہے، اسی کی وجہ سے ان کے ایمان کو بھی ایک جلا اور قوت ملے گی، اور ان کے عمل میں بھی حسن آئے گا، ان کی نیت میں بھی اخلاص آئے گا۔ تو تربیت ایسے دینی ہے کہ والدین کو نمونہ بننا ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ مومن
اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرے گا تو اس نے تو سچ بولنا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اس کا عہد ہو چکا ہے، تو اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اپنے بچوں اور نوجوانوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا جائے کہ بچے ویسے بھی والدین چونکہ گھر میں ان کا ٹائم پیریڈ زیادہ گزرتا ہے تو جو تربیت ان کی وہاں پہ ہوگی، والدین خود سچ بولیں گے ان کے سامنے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، تو از خود بچوں کو تربیت ہوگی سچ کی۔ ایک تو اپنے عمل سے والدین نے سچ کی تربیت کرنی ہے، اور دوسرا انہوں نے بزرگان دین، اولیاء کرام، انبیاء کرام، سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے واقعات آسان عام فہم انداز میں انہیں سنانے چاہیے اپنے بچوں کو ان کے بچپن اور شباب جوانی کی عمر میں، تو ان کی پھر افادیت اور ان کی برکات بھی ان کے سامنے کھول دینی چاہیے۔ اس کے بڑے اچھے اثرات، چونکہ وہ خالی الذہن ہوتے ہیں، اور جب کوئی خالی الذہن ہو تو اس پر ایک چیز نقش ہو جاتی ہے، ان العلم فی الصغر کا نقش فی الحجر، چھوٹی عمر میں جو تربیت دی جاتی ہے وہ ایک پتھر پر لکیر ہے، پھر وہ بچے وہ نوجوان بنیں گے، وہ نوجوان کل جو ہے شیخوخت کی طرف آئیں گے تو ہمیشہ ان سے سچ ظاہر ہوگا۔ والدین نے انہیں ایک تو اپنے عمل سے سچائی کی تربیت دینی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہستیاں ہمارے لیے رہنما ہیں، نمونہ ہیں، ان کے واقعات سے، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کو چاہیے کہ وہ بزرگان دین جو اس دور کے صالحین ہیں، اہل اللہ ہیں، حقیقتاً جو صاحب تصوف ہیں، نیک شخصیات ہیں، ان کی معیت، ان کی مجلس میں لے جانا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ جو مجلس ہے نا، یہ صحبت ہے، یہ بہت مؤثر ہے۔ لکل مجلس تاثیر، ہر مجلس کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ ایک صحبت صالح ترا صالح کند، طالع ترا طالع کند، مولانا روم فرماتے ہیں کہ نیک کی صحبت تجھے نیک بنائے گی اور بد کی صحبت تجھے بد بنائے گی۔ تو اولیاء کرام کی محافل میں بھی لے جانا، میں تو یہ کہوں گا کہ پھر نوجوانوں کو اس عمر میں باقاعدہ طور پر ان سے منسلک کر دینا چاہیے، ان کی بیعت میں لے آنا چاہیے، اس طرح انہیں ایک سچائی کی تربیت ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جھوٹ کے اثرات بد ہیں نا جی، وہ بھی انہیں بتانے چاہیے، اور بچے کبھی جھوٹ بولیں تو یہ نہ کہیں کہ یہ بچہ ہے، یہ نوجوان ہے، خیر ہے بعد میں سمجھ جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں ہر جھوٹ پر، ہر غلطی پر انہیں ٹوکنا چاہیے جی، اور انہیں سچائی کا درس ہمیشہ دینا چاہیے۔ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ شخص کبھی شقی نہیں ہو سکتا، کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس بات میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے کہ کیا یہ صرف ماں باپ کی صدق و صداقت ہی ہے کہ جو بچے کو اس راہ پہ لا سکتی ہے، یا معاشرے کے باقی لوگوں کو بھی اس میں کچھ حصہ ڈالنا پڑے گا؟ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ علامہ نے بھی یہ دعا کی، اور یہ بھی فرمایا کہ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو صدق اور سچائی جو ہے یقیناً بہت بڑا ایک اللہ کا عطیہ ہے، ایک انعام ہے، لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اس کی جو ضرورت ہے وہ ہمارے نوجوان طبقہ کو ہے۔ وہی ہمارے قوم بننے والے ہیں، انہوں نے سارا نظام دنیا سنبھالنا ہے، قیادت کرنی ہے، تو اس کے لیے بچے کی پہلی درس کا ماں کی آغوش ہے۔ دیکھو اگر ہم آج شیخ عبد القادر جیلانی کی ان کی ولایت اور بزرگی اور سلطان الاولیاء اور پیران پیر، تو وہ ان کے اندر وہ سارا وصف وہ ماں کا جو عہد تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، صدق پہ نو کمپرومائز، تو وہ سچائی جو ہے ان کو ولایت کے اعلیٰ درجے پہ لے گئی۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو جو
ایک رتبہ دیا ہے علم کی دنیا میں، تقوی کی دنیا میں، ولایت کی دنیا میں، تو آپ کا خاص اس میں وصف کیا ہے؟ تو آپ نے اسی کا ذکر، وہ جو میری امی جان نے صدق کا کہا تھا، میں سچ بولتا ہوں، میں سچ کہتا ہوں، میں سچ پہ عمل کرتا ہوں، میں سچوں کے ساتھ رہتا ہوں، اور سچائی کو ہی میرے لیے اوڑھنا بچھونا بنایا گیا۔ تو اس اعتبار سے نوجوانوں کو والدین بھی ہیں، اساتذہ کی بھی بڑی لائبلٹیز ہیں، پھر علماء اور مشائخ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، پھر حکمران طبقہ جو ہے وہ بھی اپنا اس میں رول ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بھی سچائی کے راستے پہ اس نوجوان نسل کو لے کے، کیونکہ بسا اوقات ہمارے کابرین جو ہے وہ وقتی ہنگامی ضرورت پوری کرنے کے لیے جھوٹ کا ایک پلندہ بنا کے اور ان کے دماغوں میں انفیوز کر کے جو ہے وہ ایک جذباتی کیفیت میں لا کے اپنے ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ جانے وہ سچائی پہ مبنی ہے بھی یا نہیں، لیکن اس کے اثرات بعد ساری قوم کو، آنے والی نسلوں کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ ہمیں جو وقتی جو ہے وہ مفادات کی بجائے ایک دائمی مفادات، جس میں اللہ کی رضا ہے، جس میں جنت کا اصول ہے، جس میں معاشرے کی آسودگی ہے، وقتی طور پہ تو گزارا ہو جائے گا، لیکن بعد میں ساری زندگی لعنتوں کے طوق جو ہے وہ شیطان کی طرح ان کے گلے میں ڈالے جائیں گے۔ لہٰذا اپنے درجے میں کلکم رائن و کلکم مسئول اور رعیتہ ہی، سرکار نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، وہ ذمہ دار ہے کہ اپنے ماتحتوں کو خود بھی سچائی کے راستے پہ چلے، انہیں بھی سچائی کے راستے پہ لے کے جائے۔ جی ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص میں 4 عادات ہوں، دنیا کی پریشانیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ان میں سے ایک سچائی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو سچائی پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، پروگرام سے متعلقہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا
सामना चाहता हूँ कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की। भरे बज़्म में राज की बात कह दी, भरे बज़्म में राज की बात कह दी। बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ।